حاصل باب۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کامیابی والا نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ ایک منظم لائحہ عمل کا نام ہے۔ جو فکر اور فلسفہ آپ کی زندگی میں عملاً موجود نہیں، جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے راغب نہیں کرتا اور جو منجمد ہے تو اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیں۔ انسان کو جس چیز سے عشق ہو جاتا ہے اس کے معاوضے کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں نئے حالات، نئے واقعات اور نئے لوگ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہا۔ اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، اس کی تیاری کا نام محنت ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ترقی یافتہ ہے تو دیکھیں کہ وہ منظم کتنا ہے۔ پلاننگ بڑے کاموں کی نہیں بلکہ ہمیشہ چھوٹے کاموں کی ہوتی ہے۔ پلاننگ کا مطلب ہے وقت اور وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کرنا۔ وقت دو دھاری تلوار کی مانند ہے جس کی ایک دھار کو بہترین انداز میں استعمال کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو دوسری دھار حرکت میں آ کر انسان کو ضائع کر دیتی ہے۔ 95% لوگ ایسے ہیں جو نئے سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کو صرف 15 جنوری تک برقرار رکھتے ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ذہن اور دماغ کو جب بھی آپ کوئی مقصد دیں تو وہ اس پر کام کرنا شروع کر دے گا، اس سے قطع نظر کہ وہ مقصد درست ہے یا غلط۔ تذبذب اور کنفیوژن کی کیفیت کسی عذاب سے کم نہیں۔ پلاننگ کرنے میں لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ پیسہ، گاڑی اور بنگلے کی پلاننگ کر لیتے ہیں، حالانکہ پلاننگ کا مطلب ہے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر کے کوئی بڑا مقام حاصل کرنا۔ کامیاب پروفیشنل زندگی۔ روڈ ولیم کہتا ہے کوئی بھی شخص جس میں کام کرنے کا جذبہ ہوگا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا، کامیاب ہوگا۔ کسی کام کے ساتھ شوق و جذبہ انسان کو پروفیشنل بنا دیتا ہے۔ پروفیشنلزم کے ساتھ اگر اخلاقیات بھی ہوں تو سونے پر سہاگا۔ ایک کامیاب پروفیشنل انسان کن صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے؟ جانیے اس باب میں۔ اکیگائی۔ یہ سبزی اور قدرتی مناظر سے بھرپور ایک خوبصورت جزیرہ ہے جہاں کی سب سے عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جیتے ہیں۔ ویسے تو جاپان میں مردوں کی اوسط عمر 84 بلکہ خواتین کی 90 سال ہے، لیکن اس جزیرے پر ایک عام شخص بھی 100 سال سے زیادہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں 80 سال کے بوڑھے بھی روز اٹھ کر ہنسی خوشی اپنے کام پر جاتے ہیں اور آخری سانس تک بھی ریٹائرمنٹ کا نام نہیں لیتے۔ ہم بات کر رہے ہیں جاپان کے ایک جزیرے کی جس کا نام اوکیناوا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک شاندار کتاب پڑھی جس کا نام اکیگائی ہے۔ اس نام کا مطلب ہے جینے کی وجہ، یعنی انسان اس دنیا میں آیا کیوں ہے اور اس کی موجودگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل جاپان کے اسی جزیرے کے باشندگان پر ایک تحقیق ہے کہ یہ لوگ اتنے لمبے عرصے تک کیسے جیتے ہیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے جس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کو انجوائے کر کے اور دل لگا کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ذہنی پریشانی یا تفکرات لاحق نہیں ہوتی اور وہ خوشی، سرور اور اطمینان میں زندگی جیتے ہیں۔ یوں وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ جب یہ ریسرچ شائع ہوئی اور دنیا کے سامنے کتاب کی شکل میں آئی تو اس کا نام انہوں نے اکیگائی رکھا۔ اس کتاب نے اپنے غیر معمولی تصور سے دنیا کو بہت متاثر کیا۔ میرا زندگی کا پسندیدہ ترین موضوع سیلف ڈسکوری اور خود شناسی رہا ہے۔ اس موضوع پر میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں نے اس پر ورکشاپس بنائی اور لوگوں کو خود شناسی کے حوالے سے گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے پورے زمانہ تدریس میں اپنے شاگردوں کو خصوصی معاونت دی کہ وہ خود شناس بنیں، ان کاموں کو کریں جن کے لیے ان کے پاس جذبہ اور شوق ہے اور جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی تلاش کے نام سے ایک ورکشاپ بھی بنائی تھی جس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 3500 تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تلاش اور سیلف ڈسکوری پر اپنی تلاش، انسائکلوپیڈیا اور 365 اقوال خود شناسی کے ناموں سے میں نے اور میری ٹیم نے 3 کتابیں ریسرچ کر کے شائع بھی کروائیں۔ اپنی تلاش سے تربیت پانے والے میرے سینکڑوں شاگرد ایسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو گلی گلی، شہر شہر، اسکول اور کالجز میں پھیلایا۔ اپنی تلاش کتاب کی ہزاروں کاپیاں ہم نے مختلف اضلاع میں فری تقسیم کی تاکہ لوگوں میں خود شناسی کا شعور آئے اور اپنی زندگی کا مقصد دریافت کر سکیں۔ اکیگائی کتاب میں بھی بنیادی بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ جس انسان کے پاس جینے کا جواز نہیں ہوتا تو اس کی زندگی میں مزہ اور سرور نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے اطمینان قلب اور خوشی پانے کے لیے اکیگائی کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اس کتاب کے فلسفے کو اسکول اور کالجوں میں پڑھانا چاہیے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ وہ اس کتاب پر ریسرچ کر کے اس کے فلسفے کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ دراصل یہ کتاب ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟
میں کس پروفیشن میں جاؤں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو 4 طرح کے جوابات ملتے ہیں۔